بیان دیکھ رہا تھا، اس کے بعد اوپر سوئپ کیا میں نے تو ایک پنڈت نیچے کھڑا تھا. پنڈت تھا یا ہندو تھا کوئی بہرحال، اور ذاکر نائک صاحب کا وہ جو شو چلتا ہے ان کا ہے جی، جالی والی ٹوپی پہن کے یہ شو کرتے ہیں وہ اسی میں پوری پول کھول دوں گا، اس کی ساری پول پٹی کھول دوں گا. آج کل ملیشیا میں پچھلے 3-4 سال سے تو وہاں بھی تنگ کر دیا ہے، وہاں بھی لوگ تنگ آ گئے، حکومت تنگ، ملیشین گورنمنٹ تنگ آ گئی ہے. تو وہ ذاکر نائک کا پروگرام چل رہا تھا، اس میں کوئی ہندو پنڈت تھا، کوئی شاید پجاری تھا کسی مندر کا، وہ کھڑا ہو گیا اور آپس میں ایک اور بیٹھا تھا، اس سے وہ بات کر رہا تھا. کہہ رہا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. تو آپ ہی کے ایک مولوی نے آگے مجھ سے جب یہ کہا تو میں نے تھوڑا سا سامنے ایک جھاڑ تھا درخت، میں نے پورا درخت ہلا دیا. کیا سمجھوں میں اس بات کو؟ آپ تو کہہ رہے تھے اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، تو میں نے تو پورا جھاڑ ہلا دیا. اب کیا انہوں نے جواب دیا ذاکر نائک صاحب نے؟ تو چھوڑو یار، کتاب والا ہے بس، اور کیا کتاب ہی ہے نا. اور وہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب تمہیں کچھ معلوم نہ ہو تو پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا. یہ قرآن کریم کا حکم ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب تمہیں کچھ معلوم نہ ہو، یعنی کتاب عاجز آ جائے اور اس سے آگے کچھ بتا نہ سکے تمہیں، بھائی کتاب کے پیچھے لگے ہوئے ہو نا، تو پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا. یہ قرآن پاک تمہیں حکم دے رہا ہے، ان کنتم لا تعلمون. ایسا ہی ہے. تو ذاکر نائک تو ساری زندگی کتابوں کے ساتھ گزار دی اس نے. وہ کیا جواب دیتا اسے؟ جس توانائی اور جو قوت تیرے بدن میں تھی نا، جس قوت سے تو نے جھاڑ کو ہلایا اور بعد میں پوچھتا ہے کہ پتا بھی نہیں ہلتا، میں نے تو جھاڑ ہلا دیا. یہ توانائی بھی اسی اللہ بخش نے دی ہے تیرے جسم میں، اسی کی مخلوق ہے، وہی پالتا ہے تجھے بھی ہے جی. تو جو ابھی ہم نے بتایا کہ اللہ پاک ذرائع بنا دیتا ہے، ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہے، اور جتنے بھی ذرائع اس نے بنائے، ذرائع سے مراد یہ سمجھ لینا یار، اس کو ہم نے شاید ایک ویڈیو میں ایک محفل میں کھولا بھی ہے، پھر کسی دن کھولیں گے. توحید الہی کے جلوے، اللہ کی توحید کے جلوے ہیں یہ سب. یہ جتنے ذرائع وہ بناتا ہے یہ اسی کی توحید کے جلوے. اللہ کے بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے قلندر، انبیاء، مرسلین جی، فرشتے، اس کی توحید. بھائی یہ کنت کنز مخفیہ، میں چھپے ہوئے خزانے میں تھا، میں چھپے ہوئے خزانے میں تھا، پھر میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، پر اس کے بعد میں نے کائناتیں بنائیں، زمین و آسمان بنائے، مخلوق بنائے، جنات بنائے، فرشتے بنائے، نبی بنائے، مرسل بنائے، ولی بنائے، فقیر بنائے. یہ سب میری توحید کے جلوے ہیں، یہ سب میری توحید کے جلوے. ان سب جلووں کو سمیٹ لیا، یہ توحید ہے، یہ توحید ہے. توحید کے جلوے بکھر گئے تو ساری کائناتیں، زمین و آسمان وجود میں آ گئے. اس کی توحید کے جلوے ہی. ان جلووں سے، اپنے ان ذرائع سے پھر وہ کام لیتا ہے، پھر احکامات بھیجتا ہے، کوئی بھی ساتھ لگ جاتا ہے. پھر بھائی سب کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے نا، ہے نا؟ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اتنے بار حملے ہوں، اتنے دشمن ہوں کہ ساری گورنمنٹ، ساری حکومت، سارا امریکہ اس کا دشمن بن جائے ہے جی، اور اسے خراش بھی نہ پہنچا سکو، اسے ایک خراش بھی نہ پہنچا سکو.
اسے کہتے ہیں اللہ کی طاقت. اسے کہتے ہیں اللہ کی طاقت. سمجھ تو لو یہ حق ہے, یہ سچ ہے کہ اللہ کی ہی مدد ہوتی ہے. وہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے اگر اللہ اپنے کسی ڈیوٹی والے کو, یا اللہ اپنے کسی ولی کو, فقیر کو, نبی کو, مرسل کو اگر لگا دے کسی کام پر, کسی ڈیوٹی پر, تو وہ بھی اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے. اس کو بھی اللہ کی ہی مدد کہتے ہیں جی. ہوتا تو پیچھے اللہ ہی ہے نا, ہم تم سے لے رہے ہیں جی. بالکل ماننا لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری عبادت کرتا ہوں تجھ سے ہی مدد. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. ہم سب بھی ایسا ہی کرتے ہیں, لیکن یہ جو یہ بات بتائی کہ اسی کے جلوے ہیں یہ سب, وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. بادشاہوں کا بادشاہ صرف حکم دیتا ہے, اس حکم پر کارروائی کرنے والے بہت ہیں اس کے پاس. اس حکم کی تعمیل کرنے والے, اس حکم پر کارروائی ڈالنے والے بہت ہیں اس کے پاس, اور ان سب کے پاس اسی کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے. اسی لیے نام صرف اسی بادشاہ کا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جو اللہ بادشاہ ہے. ایسا ہی ہے. تو اللہ بہت خیر کر دے یار.